بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کی روح قبض ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو دفنایا جاتا ہے، پھر آگے اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ ایک قبر کے سوالات، قبر کا پوچھنا اور قبر کے دیگر مراحل۔ تو اگر اس نے محنت کی ہوئی دنیا میں تو پاس ہو جائے گا، نہیں تو پھر آگے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بربادی ہے اس کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مرحلوں میں جو فوت ہو جائیں، فوت شدگان، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ لیکن یہ مدد کس طرح کرنی ہے، کس طرح ان کی مدد کرنا ان کے جانے کے بعد، تو یہ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کو مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کی تلقین کرنا اور تدفین کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنا اور قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں جوابات بتانا، تلقین کرنا، تلقین میت کہلاتا ہے۔ یہ ساری بات میں کس کو کہتے ہیں؟ تلقین میت۔ مسلمان کو مرنے سے قبل اور مرنے کے بعد دونوں طرح کی تلقین حدیث مبارکہ، آثار صحابہ اور تابعین میں واضح مثالیں نظر آ جاتی ہیں۔ یہ عموماً شریعت میں واضح ہے، بدعت نہیں ہے، یہ شریعت میں چیز ہے اور سنت عمل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لا الہ الا اللہ، صحیح مسلم کتاب الجنائز۔ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ کس کی تلقین کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ، کلمے کی۔ حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے، حضور نے فرمایا حضور کے قریب ایک آدمی مرنے کے قریب تھا، اپنی آخری سٹیج پہ تھا، اس کی روح قبض ہونے لگی تھی، تو حضور نے فرمایا اقرأوا یاسین علی موتکم، سنن ابی داؤد کتاب الجنائز، کہ جو آدمی موت کے قریب ہو نا اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی وفات کا وقت آیا تو میں ان کے پاس تھا اور میں نے انہیں عرض کی کہ آپ نبی پاک پر درود و سلام بھیجی۔ اب بعض از موت، قبر میں تدفین کے بعد اس کی ہم کس طرح مدد کریں؟ پہلے ہم کس طرح مدد کریں گے؟ جب وہ اپنی آخری اسٹیج پہ اس کے ساتھ آپ بیٹھے کلمہ پڑھیں، ساتھ وہ بھی پڑھے گا آپ کے، اس کا کلمہ بھی ہو جائے گا مرنے سے پہلے، آپ اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھیں، اس کے لیے بڑی مدد ہے، کیونکہ جب نہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اس کی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ وہ پڑھ پائے کچھ، تو یہ آپ کا کام ہے اس کی ہیلپ کریں اس کام میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو دفنائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب حضور نے فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے، اسے قبر میں دفنا چکو، تو تم میں سے ایک آدمی اس کے سرانے یعنی سر والی سائڈ پہ کھڑا ہو کر اسے مخاطب کر کے کہ اے فلاں بن فلاں، جیسے آپ کا بھائی ہے بولتے ہیں اے بھائی، اے ابو جی، اے فلاں، اے فلاں، تو آپ پہلی دفعہ کہتے ہیں اے فلاں بن فلاں، وہ سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا، پھر دوسری مرتبہ آپ اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے فلاں بن فلاں، تو اس کی آواز پر وہ اٹھ کے قبر میں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ اے فلاں بن فلاں، تو اس پر کہتا ہے اللہ تم پر رحم فرمائے، رہنمائی کرو، میری رہنمائی کرو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں تلقین کرنے والا اسے کہے، یہ حدیث طبرانی معجم الکبیر میں ہے، اسے کہے کہ اس امر کو یاد کرو، تم نے مرنے سے پہلے یہ گواہی دی تھی کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم اس پر آئندہ راضی رہنا۔ قبر والے کو آپ نے کہنا کہ آپ نے جو بات کہی تھی، اقرار کیا تھا، آگے بھی قائم رہنا اس بات پہ۔ ایک اور حدیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الجنائز میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن فرماتے تو فارغ ہو جاتے تو وہاں کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اسے سوالات کیے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنا مردہ فوت شدگان کو دفنا چکے ہیں تو ہمیں چاہیے ان کی قبر پر کھڑے ہوں جب سارے چلے جائیں۔ جب سارے چلے جاتے ہیں، آخری بندہ کوئی نہیں بچتا، پھر اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جو سے سوالات جوابات کرتے ہیں۔ آپ نے مردے کو کہنا ہے 3 دفعہ، آپ نے کہنا ہے فلاں بن فلاں، وہ اٹھ کے بیٹھا کان لگا کے آپ کی بات سن رہا ہے، اندر مردہ آپ کو نہیں پتا لیکن وہ سن رہا ہے بات، حدیث مبارکہ میں آپ نے اس کو کہنا ہے کہ ابھی تیرے سے سوال کیے جائیں گے تو انہیں جوابات دینے ہیں کہ تلقین کرنی ہے۔ پہلا سوال من ربک،
تیرا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھیں گے اسے. آپ نے اس سے کہنا ہے کہ بولنا کہ میرا رب اللہ ہے. اللہ اس کو آپ ریوائز کرا رہے ہو، مطلب پیپر سے پہلے تیاری کرا رہے ہو، ریویژن کرا رہے ہو. دوسرا سوال، ما دینک سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے، تم نے کہنا ہے کہ تمہارا دین اسلام ہے. تیسرا، ما کنتا تقول فی حاضر رجل، نبی پاک سامنے آئیں گے اور پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. آپ نے مردے کو کہنا ہے کہ تو نے بتانا ہے یہ میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مردے کی بڑی مدد ہوتی ہے اسے. آپ اپنے دوست کو ٹیسٹ سے پہلے ریویژن کرا دینا، ٹیسٹ میں کچھ نہ کچھ کر آتا ہے، پاس ہو جاتا ہے. اسی طرح بننے کے بعد بھی آپ ٹیسٹ میں مدد کر سکتے ہیں اگلے کی. اس کا آپ کو بھی اجر ہے اور اگلے کے لیے آسانی ہے. ٹھیک ہے، مردہ تو مشکل میں وہ آپ کو باہر آ کے نہیں بتا سکتا، کہ نبی پاک نے حدیث مبارکہ میں ہمیں طریقہ بیان فرما دیا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے فوت شدگان کو فوت ہونے سے پہلے اور فوت ہونے کے بعد، دفنانے کے بعد تلقین کریں، سوالات بتائیں، جوابات بتائیں. اس سے اس کی بہت مدد ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.